السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بڑے ٹائم بعد میں خود آیا ہوں اپنے ایک ولاگ میں، اور ولاگ میں آنے کی بھی ایک ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں بات کرتے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ سب نے ہی دیکھا ہوگا، کل جو لاہور میں واقعہ ہوا خاتون کے ساتھ۔ تو یہ کچھ ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ کوئی شکایت نہیں آئی، اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی یہ ضرور دیکھیں۔ اور کیا کہوں ہمارے لوگ کی جاہلیت پر۔ ٹھیک ہے، شاید میں بھی اگر ادھر ہوتا تو اس کے، مگر میں اگر ہوتا تو میں تحقیق کرتا کہ کیا یہ واقعی میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، سری لنکا جو بیچارے کو کمپنی کے اندر لوگوں نے مارا تھا، سب نے دیکھا ہی ہوگا، اور پہلے بھی 2 بھائی کو حافظ قرآن تھے سیال کوٹ میں۔ ایسے واقعات بہت دیکھنے کو ملے پاکستان میں۔ یہ صرف کیا ہے، پڑھائی کا فقدان ہے۔ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، اور یہ سب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو بس آپ لوگ سے یہی گزارش ہے بھائی، پہلے تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد کہیں ایسا کوئی قدم اٹھایا کریں۔ کل اس بیچاری لڑکی، اچھا اس سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں جو ان کا ایس پی کا نام کیا تھا، اے ایس پی جو تھی مس شہر بانو، ان کو سلوٹ ہے بھائی۔ انہوں نے جو لوگوں کو مستحیل افراد کو سائٹ کیا اور اس بیچاری لڑکی کی مدد کری، تو بریو گرل۔ تو اب میں ان کے لیے، میں ان کو سلوٹ کروں گا، ان کو ایوارڈ دینا چاہیے، باقاعدہ اس کام پہ ایوارڈ دینا چاہیے کہ انہوں نے حقیقت میں ایک جاتی ہوئی جان کو بچایا ہے۔ اور باقی یہی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں، افسوس ہو رہا ہے مجھے تو بار بار وہ دیکھ کے، اور ابھی دیکھ رہا ہوں میں پورا سوشل میڈیا اسی سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب سب یہ بولیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو وہاں لوگ موجود تھے، ایک نہیں تھا، سینکڑوں لوگ تھے، کیا ان میں سے کوئی 2-4 لاکھ ایسے نہیں تھے جو پڑھے لکھے ہوں، یا ان کو پتہ نہ ہو کہ یار یہ کیا چیز لکھی ہے، یا یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے بھی یا نہیں لکھی ہوئی؟ کسی ایک ورڈ کو دیکھ کے، یا کچھ اردو کے الفاظ یا عربی کے الفاظ دیکھ کے آپ فوراً ہو گئے۔ ایسے تو اگر سعودیہ میں چلو، جگہ جگہ ہر جگہ عربی میں لکھا ہوا، تو کیا سب چیزوں کو چنتے پھریں گے؟ اب وہ کچھ بھی لکھا ہو، عربی لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ لوگ سعودی ریال، اس پہ عربی لکھی ہوتی ہے، پاکٹ میں رکھی ہوتے ہیں، واش روم میں چلے آتے ہیں، کیا وہ صحیح چیز ہے؟ تو اس پہ سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انسپکٹر صاحبہ کو میری طرف سے سلوٹ ہے، اور آپ لوگوں سے یہ التماس ہے بھائی، کسی بھی کو بھی گستاخ نبی یا گستاخ قرآن ٹھہرانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان نہ چلی جائے۔ اس بیچاری لڑکی کی جان چلی جاتی اور کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ آج بھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ سید باسط علی جو ہے اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، جس بندے نے انفارم کیا سب کو کہ یہ ایسا لباس پہنی ہوئی لڑکی، وہ ملا سے آدمی ہے، شرم آنی چاہیے انہیں۔ وہ بولنے اگر وہ مر جاتی تو وہ خود اس کی غلطی ہوتی۔ کیسے لوگ ہیں یار، ایک تو جہالت کر چکے، اوپر سے اور جہالت کر رہے ہیں کہ اگر وہ مر جاتی اس سین میں تو اس کی خود کی غلطی ہوتی، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ارے بھائی، آپ نے بتایا سب کو فون کر کے کہ یہ لباس پہنی ہوئی، یہ لباس پہنی ہوئی، تو ایسا نہ کریں اور ایسی چیزوں سے گریز کریں۔ میں ابھی بھی آپ کو بیان نہیں کر پا رہا، میں نے صحیح بولا غلط بولا یہ آپ بتائیں گے اپنے کمنٹس میں۔ تو بس یہی کہنا تھا، میں نے کہا آج اس پر ایک چھوٹی سی بات کرنی چاہیے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی ایسے معاملات میں تھوڑا سمجھداری سے کام لیا کریں۔ اب یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اور شکر ہے کہ لڑکی کی جان نہیں گئی ہے۔ تو آپ سے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آئندہ اس کو عبرت کا نشان بنا لیں، اور آئندہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہوا دیکھیں یا آپ کی نظروں کے سامنے فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس کے انجام تک پہنچیں۔ تو اے ایس پی صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا۔ ابھی حال ہی میں ایک اقرار الحسن بھائی نے، جو حق خطیب، جو خبیث جھوٹے لوگوں کو اب بلا رہا تھا، لوگوں کو جھوٹ بہکا کے ان سے علاج کر کے پیسے اینٹ رہا تھا، اس کا بے نقاب کیا ہے۔ میں نے اس کی ویڈیوز ڈالی میں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو اس کے لیے بھی اقرار الحسن بھائی کو بھی سلوٹ ہے اور ان کو بھی ایوارڈ دینا چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے ایسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب کیا ہے، کیونکہ وہ شخص ختم نبوت کا نام یوز کر رہا تھا، اور ہمیں ایسے نام یوز کرنا، ختم نبوت بہت حساس ایشو ہے یہ، اس کا نام یوز کرنے والوں کو تو سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہ ختم نبوت کی آڑ میں اپنا بزنس چلا رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن اقرار بھائی نے بہت اچھا کام کیا، اسی طرح اے ایس پی صاحبہ نے اس کی جان بچائی، بہت اچھا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں معاشرے میں تھوڑی سی پڑھائی کا فقدان ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہلیت زیادہ ہے، اور دین کے نام پہ فوراً تیش میں آتے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن دین کی جہاں بات آتی ہے وہ فوراً سے تیش میں آ جاتے ہیں، سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئندہ سے اگر کبھی کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہوا دیکھیں تو سمجھداری سے کام لیں، اور یہ جو لوگ اس دن ان سے معافی منگوا رہے تھے نا لڑکی سے، نہیں سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی یہ بہت غلط کیا ہے، معافی نہیں منگوانی چاہیے تھی۔ کس بات کی معافی؟ اور اگر وہ معافی مانگ رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ معاف کرنے والی ذات اللہ کی یا کسی جج، سپریم کورٹ، ان کو معاف کرنا چاہیے، آپ کون ہو؟ آپ کی معافیاں منگوا رہو؟ اس بیچاری سے لڑکی سے جو ہے معافی بھی نہیں منگوانی چاہیے تھی۔ اور ایک شخص وہاں میں نے دیکھا اس ویڈیو میں برابر میں کھڑ کے بول رہا ہے ہم نے اس لڑکی کو معاف کیا۔ بھائی تم کون ہو معاف کرنے والے؟ تم سے کس بات کی معافی مانگی جائے گی؟ اور اس نے غلطی کیا کی ہے؟ آپ کی جاہلیت ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کپڑے جو پہنے ہوئے حلوہ لکھا ہوا ہے، حلوہ، حسین، خوبصورت، یہ معنی ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، میں بھی مان رہا ہوں کہ اگر میں بھی ہوتا شاید اس کو عربی سمجھتا، لیکن میں یہ نہیں کرتا کہ میں اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا اور اس سے میں بدتمیزی کر بیٹھتا، اتنے لوگوں کو جمع کر لیتا۔ تو بس یہی ہے کہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کریں، اور میں اے ایس پی صاحبہ اگر تک میری یہ بات پہنچے تو ان کو کہوں گا ان کے خلاف کارروائی کریں، جنہوں نے انفارم کیا لوگوں کو، فون کر کے بلایا ہے کہ آؤ یہ دیکھو۔ وہ ایک بندے کے باسط علی کا انٹرویو دیکھیں، اس نے بولا میرے بھائی نے مجھے فون کیا، ان کو پکڑیں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ڈائریکٹ پولیس کو فون کرتے ہیں، ان سے بولتے قانون ہے یہاں پہ، یا آپ خود ہی سارے فیصلے کرنے لگو گے؟ بعد میں جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ پولیس کو بلا رہے ہو، تو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے۔ تو باقی آپ سب خیریت سے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ پلیز اس چیز پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں، آئندہ ایسا کوئی دوبارہ واقعہ نہ ہو، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ختم نبوت اور گستاخی کا جو یہ ایک معاملہ ہے بڑا حساس ہے، اس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو ہمیں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایسا کچھ ہے نہیں، وہ مسلمان لڑکی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، اور لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا ہے لوگوں نے۔ تو بس یہی کہہ رہے ہوں، آپ سعودی اور دبئی جائیں، وہاں پہ لوگ اتنے ایسے ملیں گے خاتون جو ایسے ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عربی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو پلیز اس پہ نظر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے بلاگ میں، اور تھوڑے دنوں بعد میں تھوڑا بزی رہا ہوں جب بلاگ نہیں بنا پا رہا تھا، تو جلد سے جلد بلاگ بناؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔